فرشتے کیا ہے، سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، حشر کیا ہے، کیسے سمجھے؟ کہ محمد نے بتایا تو محمد جسے بتائے اور نہیں دیکھے ہو اس کو تو مانتے ہو، اور محمد جسے ہاتھوں پہ اٹھائے ایمان بالغیب۔ اب دوسری چیز آئی قرآن مجید میں، وہ ہے اطلاع علی الغیب۔ اب اطلاع یہ نہیں جو میرے بھائی محمد فاضل صاحب اطلاع دیتے ہیں، وہ مجلس اتنے بجے وہ پڑھیں گے، وہاں مجلس، یہ ڈائریکشن، یہ اطلاع ہے، قرآن کی نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، انفارمیشن یہ اردو والی ہے، قرآن کی نہیں۔ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن اطلاع کسے کہہ رہا ہے؟ کہ وہ ما کان اللہ، وہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ من یجتبی من رسلہ من یشاء وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ یہ سارے جو غیب پر، علم غیب پر مخالف ہیں، یہ آیت کو 50% پڑھتے ہیں، اور یہاں اللہ نے کہا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کسی کو غیب کی اطلاع نہیں دیتا، بس یہاں رک جاتے ہیں۔ ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ وہ رک جاتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور شاید اللہ اس بات کا بدلہ وہاں اتارے گا، صراط مستقیم پہ بھی روک دے گا۔ آگے کہاں جا رہے ہو؟ توجہ، وہ ما کان اللہ، وہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کسی کو بھی غیب کی اطلاع نہیں دیتا۔ آگے پڑھو پھر کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَن يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اسے غیب کی اطلاع دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَن يَجْتَبِي، جسے مجتبی بنا دیتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، جس کو مجتبی بنا دیتا ہے، من یشاء، اپنی مرضی سے، کسی کے کہنے سے نہیں۔ اب اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مصطفیٰ بناتا ہے، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آخری آدمی تک، مصطفیٰ نہیں، مجتبی۔ مصطفیٰ میں اور مجتبی میں فرق ہے۔ مصطفیٰ بہت ہے، نہیں، سورت آل عمران میں ارشاد ہوا ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ان اللہ اصطفى آدم مصطفیٰ، ان اللہ اصطفى آدم مصطفیٰ، نوح مصطفیٰ، آل ابراہیم مصطفیٰ، آل عمران مصطفیٰ۔ ایک مصطفیٰ نہیں، اتنے مصطفیٰ ہوئے۔ آدم مصطفیٰ، نوح مصطفیٰ، آل ابراہیم مصطفیٰ، آل عمران مصطفیٰ۔ اور پھر سورہ آل عمران میں پھر ارشاد ہوا اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفیک وطہرک واصطفیک علی نساء العالمین۔ اے مریم، اللہ نے
تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے. آیا توجہ چاہ رہا ہوں. مریم مصطفیٰ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ. مریم آدم مصطفیٰ، نوح مصطفیٰ، آل ابراہیم مصطفیٰ، آل عمران مصطفیٰ. اور پھر اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے جناب طالوت کے لیے، ان اللہ قد باس لکم طالوت ملکا. اللہ نے طالوت کو، حضرت طالوت کو تمہارا بادشاہ قرار دے دیا. جب بادشاہ اللہ نے بنایا ہے، ملک، لیکن ان کی قوم والے کہنے لگے نینو احق بالملک منہ، ہم تو ان سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ اس طالوت پہ مال تو ہے نہیں، فائنینشلی پرابلم میں ہے، پیسہ ہے نہیں، کنگال ہے، اور اسے بنا رہا ہے. یعنی اس زمانے میں بھی لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ خلیفہ ہو تو پیسے والا. توجہ چاہ رہا ہوں. مگر اللہ نے جیسے ان کی بولتی بند کر دی ہو اور آیت پھر بھیجی، ان اللہ اصطفاہ وزادہ بسطۃ فی العلم والحکمہ. اللہ نے طالوت کو مصطفیٰ بنا دیا ہے. کیوں بنایا مصطفیٰ، کیوں بنایا بادشاہ؟ کیونکہ وہ دو چیزوں میں تم سے زیادہ ہے، وہ جسم اور علم. ایک تو طاقت میں زیادہ ہے، ایک علم میں زیادہ ہے. قرآن نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا. توجہ چاہ رہا ہوں. توجہ. قرآن نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ آدمی اسے خلیفہ بنانا چاہتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، لیکن اللہ نے کہا نہیں، خاموش رہو. ہم نے طالوت کو مصطفیٰ بنایا ہے، اور پھر اس لیے بنایا ہے اس کو بادشاہ، تمہارا خلیفہ، تمہارا امام، تمہارا حاکم، کیونکہ وہ ایک تو علم میں زیادہ ہے اور ایک جسم میں زیادہ ہے. تو اب جو یہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، اب جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، جنہیں قرآن کافی ہے انہیں قرآن کی اس آیت کے مطابق علی کو بلا فصل ماننا پڑے گا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اس لیے کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ خلافت کا حقدار وہ ہوگا جو علم میں ہو یا جسم میں ہو. اب سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کرو کہ بعد وفات رسول علم میں کون زیادہ تھا، جسم میں کون زیادہ تھا؟ ارے جسم کی یہ حالت تھی کہ بندہ نہیں ملک کہہ رہا تھا لا فتح الا علی. بلکہ ملک کہہ رہا تھا لا فتح الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار. اور علم کی بات یہ تھی کہ منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے چاہے زمین کے بارے میں پوچھو، چاہے آسمان کے بارے میں پوچھو. اما چلو زمین تو شاہد تھی، آسمان تو غیب میں تھا. یہ خطبہ نہیں تھا بلکہ علم غیب کا اعلان تھا. ان اللہ اصطفیٰ طالوت، ہم نے تجھے مصطفیٰ قرار دے دیا. کتنے مصطفیٰ ہیں؟ کتنے مصطفیٰ ہیں؟ آدم مصطفیٰ، نوح مصطفیٰ، آل ابراہیم مصطفیٰ، آل عمران
مصطفیٰ مریم، مصطفیٰ طالوت، مصطفیٰ کو غیب کی اطلاع نہیں دے رہا، بلکہ کیا کہا؟ وہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کسی کو غیب کی اطلاع نہیں دیتا، الا من یجتبی من رسلہ من یشاء، سوائے اس کے کہ جسے مجتبی بنا دے، یعنی مصطفیٰ میں سے جسے مجتبی بنا دے۔ من رسلہ، رسل ہے رسول کی جمع، رسولوں میں سے